أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا آیت کے ہم حصے کریں گے 4۔ پہلا حصہ ہوگا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ دوسرا ہوگا لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تیسرا ہوگا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اور چوتھا اور آخری ہوگا ان اللہ سریع الحساب۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، من حرف جر ہے، اہل کا لفظ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، اسم ہے، الکتاب بھی مجرور ہے، اسم ہے، لام یہاں پر حرف ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انا کے ساتھ کمبینیشن اس کا بہت آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہے۔ من جو ہے اس میں موصول ہے، یؤمنو فعل مضارع معروف فاعل مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون باب فعل آمنا یؤمنو ایمانن، با حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، واو پھر حرف ہے، ما اسم ہے، اس میں موصول ہے، انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون زا لام حروف مادہ باب فعل انزلہ ینزلو انزالا نازل کرنا، الہ حرف جر ہے جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، واو پھر حرف ہے، ما پھر اسم ہے، اس میں موصول ہے، انزلہ ایک مرتبہ پھر آ گیا، الہ حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ خاشعینہ جو ہے یہ خاشعن کی جمع ہے اور خاشعن صیغہ اسم الفاعل ہے، خا شین اور عین حروف مادہ، خشع یخشع جھکنا کے معنی میں با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ للہ میں لام جارہ ہے اور اس میں جلالہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، یوں پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں لا حرف نفی ہے، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، یشترونا شین را اور یا حروف مادہ باب افتعال، اشترا یشتری اشتراءن خریدنا کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے، آیات کا لفظ مجرور ہے، آیات جمع سالم مؤنث ہے، آیہ کی اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، ثمنن قیمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منصوب اسم آپ دیکھ رہے ہیں، اور قلیلاً بھی آپ کو فعیل کے وزن پہ منصوب اسم نظر آ رہا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ بھی بات مکمل ہوگی ہے۔ اب تیسرے حصے میں پہلا لفظ اولئک ہے، اسم اشارہ جمع مذکر بعید جمع مؤنث بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہم میں لام جارہ ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اجر کا لفظ مرفوع ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اندہ ظرف ہے جس کے بعد رب مجرور ہے اور رب کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ بھی جمع مذکر غائب کی ہی ہے، ضمیر مجرور متصل۔ گویا اس حصے میں 3 مرتبہ آپ کو ہم نظر آ رہا ہے، 2 مرتبہ ہم اور 1 مرتبہ ہم۔ تیسرے حصے کے الفاظ بھی بات مکمل ہوگی ہے۔ اب چوتھے حصے میں جو الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس میں جلالہ منصوب ہے، صریح تیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فعیل کے وزن پہ، اور الحساب جو ہے وہ معروف اسم ہے مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جملہ مستانفہ بنا لیتے ہیں ہم۔ واو استنافیہ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ من اہل الکتابی جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے اور مجرور اہل الکتابی مضاف مضاف الیہ ہے۔ یہ جار مجرور جو ہے یہ انا کی خبر مقدم بن جائے گا، اور انا کا اسم مؤخر جو ہے وہ من یؤمن سے شروع ہو رہا ہے جس پہ لام مزاحل کا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ من اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول یؤمنو ہے، یؤمنو فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، باللہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یؤمنو فعل کے، واو عاطفہ ہے، ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول انزلہ الیکم ہے، اور صلۃ الموصول میں انزلہ
فعل مجہول با نائب فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، الیکم جار مجرور متعلق انزلہ فعل کے، اور پھر انزلہ الیکم جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر معطوف ہو جائے گا اسم جلالہ معطوف علیہ کے لیے۔ اس کے بعد واو پھر عاطفہ ہے، آگے پھر ما انزلہ الیہم آ رہا ہے جس میں ما اسم موصول ہے، انزلہ فعل مجہول اسی طرح اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ، الیہم جار مجرور متعلق انزلہ فعل کے، اور انزلہ فعل اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور یہ بھی معطوف ہو جائے گا۔ گویا اس میں جلالہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور ہوگا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یؤمن فعل کے، اور یؤمن فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب انا کا اسم قرار دیا جائے گا، اور پھر انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ لیکن صرف دو الفاظ باقی ہیں، خاشعین للہ، جس میں خاشعین صیغہ اسم الفاعل ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، للہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اسم الفاعل کے، اور یہ شبہ جملہ اسمیہ بن کر حال بن جائے گا۔ اب یہ حال کس کا بنے گا، اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جو پیچھے الیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس سے بنا لیں اس کو، اور ایک رائے یہ ہے کہ یؤمنو کا جو فاعل ہے اور وہ ضمیر عائد کے طور پر استعمال ہوا ہے من کے لیے، اس سے یہ حال ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ یؤمنو کا فاعل تو ہوا ہے جسے ہم من کی طرف لوٹا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ من جو ہے یہ لفظاً واحد ہوتا ہے لیکن اس سے معنی جو ہے جمع کے بھی لیے جا سکتے ہیں، تو یہ اشکال باقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال جملہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا اور اس پر جو ان کی طرف نازل ہوا اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اب جو دوسرا جملہ ہے اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں، وہ ہے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ لا نافیہ، یشترون فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، بآیات اللہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا لا یشترون فعل کے، اور یہ جار مجرور جو ہے با حرف جر اور مجرور آیات اللہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ ثمنا قلیلا موصوف صفت ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا لا یشترون فعل کے لیے، اور پھر لا یشترون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اشترا کے معنی خریدنا کے ہوتے ہیں، اور جس چیز کو خریدا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، یعنی جو چیز ہاتھ میں آتی ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن، اور جو ہاتھ سے جاتی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، تو گیا وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں۔ اگلا جملہ جو ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم میں اولئک مبتدا ہے، اور اس کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہے، وہ ہے لہم اجرہم عند ربہم۔ اس جملہ اسمیہ میں لہم جار مجرور خبر مقدم ہے جس کا مبتدا مؤخر اجرہم عند ربہم ہے، اجرہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن رہا ہے مبتدا مؤخر، اور عند ربہم یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر یہ حال بن رہا ہے اجرہم کا۔ گویا اجرہم مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم لہم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے اولئک مبتدا کی، اور اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ آخری جملہ اس آیت کا ان اللہ سریع الحساب، ان حرف حروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ انا کا اسم ہے، اور سریع الحسابی مضاف مضاف الیہ ہو کر انا کی خبر، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ ہوگا بے شک اللہ حساب کا جلد لینے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ ان من اہل الکتاب والا لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، یؤمن باللہ والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول من قرار دیا ہے، انزل الیکم والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول ما الاول قرار دیا ہے، انزل الیہم والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول ما الثانی قرار دیا ہے، لا یشترون والا جملہ فی محل نصب حال من فاعل یؤمن قرار دیا ہے۔ تو یہ ہم نے مس کیا تھا، اس جملے کو جوڑا نہیں تھا، تو یہاں پر یہ جڑ گیا کہ اس کو بھی انہوں نے حال قرار دیا ہے یؤمنو کے فاعل سے۔ اور جملہ اولئک لہم اجرہم لا محل لا استنافیہ، لہم اجرہم فی محل رفع خبر المبتدا اولئک، اور ان اللہ سریع الحساب والا جملہ لا محل لا استنافیہ تعلیلیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا،
وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔